أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید اولاد آدم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد و حساب ان گنت لا تعداد بار احسان ہے کہ اس کی نعمتیں ہم پر پہلے ہی اتنی ہیں جو احاطہ شمار میں نہیں لائی جا سکتی۔ ان نعمتوں اور احسانات کے اندر مزید اضافہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کے یہ قیمتی ترین دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ فضیلت والے ایام پھر سے دکھائے ہیں۔ یہ دن انتہائی گراں قدر، قیمتی اور نایاب دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کی عظمت کے پیش نظر ان کی قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں یعنی ابتدائی 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن، قیمتی ترین دن فرمایا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ قیمتی دن اللہ تبارک و تعالی کو اتنے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان دنوں کے اندر بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کی اتنی قیمت لگاتے ہیں کہ اتنی قیمت سال کے باقی دنوں کے اندر نہیں لگائی جاتی۔ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا ہر نیک عمل، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، باقی دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان دنوں کے اندر تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، باقی دنوں کے اندر بھی کیا جائے، باقی سال کے تمام ایام کے دن ان کے اندر کی جانے والی تسبیحات ان 10 دنوں کی تسبیحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا استغفار، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کی دعا، اور باقی سال کے تمام ایام کے اندر کی جانے والی دعائیں ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا صدقہ و خیرات سال کے باقی تمام ایام کے اندر بشمول ماہ رمضان ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے خرچے کا، صدقہ و خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو من ایام ہذہ العشر، ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کر۔ صحابہ حیران ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کی آپ نے بڑی شان، بڑا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، کیا جہاد جیسا عظیم عمل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، وہ بندہ جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، رب کا دین غالب کرنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے
اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، ظالم کا ظلم روکنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو بندہ اپنی جان لے کر نکلا اور اپنا مال لے کر نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لایا، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، یہ وہ عظیم مجاہد ہے، اس کا یہ عمل جہاد والا ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان دنوں کی قدر و قیمت کس قدر ہے۔ ہم ماہ رمضان کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ شاید کہیں زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بولے ہوئے الفاظ ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ چاہے ماہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، ان 10 دنوں کی شان، مقام، مرتبہ، عظمت و فضیلت اس قدر ہے، ان کے اندر کیے جانے والے عمل کا مقام، مرتبہ اور اس کی اجرت، اس کا ثواب اس قدر ہے کہ بشمول ماہ رمضان کوئی بھی مہینہ اور اس کا کوئی بھی دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں، زندگی بڑی مختصر ہے، اگر ہم نے ان دنوں کی شان، مقام و مرتبے کو سمجھ لیا، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کر لیا، یقین جانیے ہم وہ کچھ حاصل کر پائیں گے کہ جس کی ہمیں امید اور توقع ہی نہیں ہے، جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر اس کا مقام و مرتبہ بنایا۔ یہی وجہ ہے سلف صالحین رحمہم اللہ ان دنوں کی اس قدر عظمت، شان، مقام، مرتبہ سمجھا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر محنت کی پھر انتہا کر دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان کے آخری عشرے کے اندر شدہ میدرہ اپنی چادر کس لی، راتوں کو زندہ کیا، اپنے گھر والوں کو بیدار کیا، عبادت کے لیے تیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پایا، رب کی رحمتوں کی حصول کی کوشش کی، یہی انداز تھا سلف صالحین کا۔ ماہ رمضان کے بعد چند ایسے عشرے ہیں جن کے اندر خاص طور پہ سلف صالحین اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ ان کی محنت دیکھ کر لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سلف صالحین کو دیکھا، وہ 3 عشروں کے اندر خاص طور پر عبادت کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ 3 عشرے وہ جانے نہیں دیتے تھے، ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان میں سے ایک پہلا عشرہ ذو الحجہ کا ہے جو ہم اب گزار رہے ہیں، دوسرا عشرہ محرم الحرام کا ابتدائی، اور تیسرا عشرہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ۔ یہ 3 عشرے ایسے ہیں سلف صالحین ان کو اتنا قیمتی جانتے تھے کہ ان کے اندر عبادت کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت جبیر، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہے، اس عشرے کی شان، مقام، مرتبے کے پیش نظر اس میں عبادت کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کی عبادت کا مقابلہ کرنا اور ان جیسی عبادت کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا تھا، اتنی محنت کیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، یہ قیمتی دن یہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قدردان بنا دے، ان دنوں سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع فراہم کر دے، ہماری غفلت کو دور کر دے، دنیا پرستی کو دور کر دے، مال و دولت کے حصول کی محبت اور اپنا قیمتی زندگی کا ٹائم اس کے حصول کے اندر جو ہم ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج عبادات ہماری نگاہوں کے اندر معمولی ہو کے رہ گئی ہیں، مسجدوں کی طرف آنے کا ہمارا دل نہیں کرتا، اگر غلطی سے آ جائیں تو مسجد میں رہتے ہوئے ہمارا دم گھٹتا ہے، فوراً باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں قدردان بنا دے کہ تیرے دیے ہوئے ان قیمتی دنوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس قدر محنت کر لیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، ہمارا جسم جہنم سے آزاد ہو کر جنت کا حقدار بن جائے۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں۔ یہ قیمتی دن ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن قیمتی کیوں بنائے ہیں۔
کہتے ہیں جہاں تک غور و فکر کے بعد ہمارے سامنے نتیجہ آیا، محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو خصوصیات عطا فرمائی ہے، یہ خصوصیات کسی اور مہینے اور کسی اور عشرے کے نصیبے میں نہیں ہے۔ بڑی بڑی عبادات جن کو اسلام کی اساس قرار دیا گیا، جن کا شریعت کے اندر بڑا مقام ہے، جن کی ادائیگی کا بڑا اجر و ثواب ہے، جن کو اللہ نے انسانوں پر فرض کیا ہے، وہ بڑی بڑی عبادات اگر کسی مہینے میں کسی عشرے کے اندر جمع ہو سکتی ہے تو وہ ذی الحجہ کا یہ پہلا مبارک عشرہ ہے۔ سال کے باقی جتنے مہینے ہیں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، باقی سارے نیکی کے کام اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے ذو الحجہ کے ساتھ خاص کیا، باقی کسی مہینے میں وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے حج جیسی اہم ترین عظیم ترین عبادت۔ ذو الحجہ یہ بھی اسی نام سے موسوم ہے، یہ حج والا مہینہ، صرف اور صرف اسی مہینے کے اندر یہ اہم ترین عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ انسان جب چاہے بیت اللہ میں پہنچ جائے، بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، مینا کے اندر پہنچے، عرفات میں یہ تمام مناسک ادا کر کے وہ حج کا عظیم مرتبہ حاصل کر سکے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ صرف اور صرف ذو الحجہ مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے۔ تو امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنیادی اہم ترین عبادات کو جمع کر دیا۔ اس کے اندر روزوں کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، یہ بھی اس کے اندر ممکن ہے، زکوٰۃ کی آپ ادائیگی کریں، نفلی صدقہ و خیرات کریں، اسی طرح قربانی جیسا عظیم عمل وہ بھی صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور حج جیسا عظیم عمل بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو، ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو اتنی فضیلت اور مقام بخشا ہے کہ ان دنوں کے اندر کی جانے والی ہر نیکی باقی ایام کے اندر کی جانے والی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ قیمتی ترین دن جن کے 2 دن ہم گزار چکے ہیں، یہ مبارک دن گزرتے ہوئے ان کا پتہ نہیں چلنا، ہم اپنے آپ کو ان کی فضیلت، مقام و مرتبے کے پیش نظر مستفید ہونے کے لیے بھرپور مستعد کریں، تیار کریں۔ کرنا کیا ہے ہم نے ان دنوں کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مستحب اعمال بھی ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں جو ان قیمتی ترین دنوں کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان دنوں کے اندر جو عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ روزے والی عبادت تھی۔ نبی علیہ السلام ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امی فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ذو الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی یوم عرفہ تک اتنے روزوں کا اہتمام کرتے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے اگر رکھا جائے، ایک روزہ رکھا جائے اگر اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، رب کی رضا کے حصول کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اللہ نے اس کی فضیلت، اس کا اجر یہ رکھا ہے کہ اللہ اس روزے دار کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے، ایک روزے کی یہ فضیلت۔ اور اگر ان دنوں کے اندر بندہ 9 روزوں کا یا کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ محترم بھائیوں، ہمارا دماغ اس کے سوچنے سے عاجز ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان کی کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے، رب سے میں امیدوار ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ
اس ایک روزے کا اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر دیں گے، ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، اللہ اس کے بدلے میں 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک وہ گناہ جو ہم گزشتہ سال کر چکے ہیں، اور دوسرے وہ گناہ جو اس سال ہم نے کیے ہیں اور آگے ہونے والے ہیں، ایڈوانس میں اللہ تعالی اس مبارک مہینے کے مبارک دن کی مناسبت سے 2 سال کے روزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ہمارے پلے تو گناہ ہیں ہی اتنے کہ گناہوں نے ہماری کمر جھکا رکھی ہے، ہمارے کندھوں پر بوجھ ڈال رکھا ہے، مصائب و علام کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہمارا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ ان سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں گے۔ گھریلو مسائل، بیرونی مسائل، کاروبار کے معاملات، دیگر معاملات، ہر جگہ پر پریشانیوں نے بھیانک چہرے ہمارے سامنے کر رکھے ہیں۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں گے۔ آئیے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہر آنے والی پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے، تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن شیطان ایسا مکار اور عیار ہے، ہر آنے والی پریشانی کے پیچھے ہمیں دنیاوی سبب ظاہر کرتا ہے، دین والے سبب کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ہمارے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم سے یہ مسٹیک ہو گئی، تم نے مشورہ نہیں لیا، تم نے جلد بازی سے کام لیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ سارے دنیاوی اسباب ہمارے سامنے لائے گا اور آئندہ انہی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو دینی سبب ہے، جو اصل سبب ہے گناہوں والا، بدعملی والا، اس کی طرف شیطان دماغ آنے نہیں دیتا۔ جبکہ سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا، ان کو جو بھی پریشانی پہنچتی تھی، وہ اولاد کی طرف سے ہو، وہ بیوی کی طرف سے ہو، وہ جناب کاروبار کی طرف سے ہو، وہ سواری کی طرف سے ہو، کسی بھی طرف سے آنے والی پریشانی کے پیچھے وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہم سے کہیں بدعملی تو نہیں ہوئی۔ غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے تک جا پہنچتے، ہاں فلاں موقع پہ میں نے یہ غلطی کی تھی، اس کا مجھے یہ آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، فلاں مجھ سے غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے آج میری اولاد میری نافرمان ہے، میری بیوی مجھے پریشان کرنے والی ہے۔ اپنی بدعملیوں کو یاد کر کے اللہ کی قسم رو دیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ گناہ اتنے ہیں جو شمار میں نہیں لائے جا سکتے، نیکیاں چند گنی چنی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں پر ہمیں فخر ہے اور گناہوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ منافقانہ انداز، مومن آدمی گناہ کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرا اور یہ ملیا میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جبکہ منافق کا یہ انداز ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی۔ آج بدعملیاں کر کر کے ہمارے دل اس طرح زنگ آلود ہو چکے ہیں، واللہ ہم گناہوں کی دلدل میں اتنے دھس چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمارا دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ سزا بھی ہمیں گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے، توبہ استغفار کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو گناہوں کا بوجھ دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بتلائی۔ 2 سال کے گناہوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، 2 سال کے گناہوں کا بوجھ۔ اس لیے محترم بھائیو، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس دن کے روزے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ اگرچہ علماء اس بارے میں شدید اختلاف رکھتے ہیں کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ سعودی عرب مکہ والا 9 ذی الحجہ ہوگا یا پاکستان والا، اس میں دونوں قسم کی رائے موجود ہیں۔ کہ جس طرح ہم عید الفطر عید الاضحیٰ اپنی چاند کی رویت کے حساب سے کرتے ہیں، اسی طرح 9 ذی الحجہ کا حساب بھی اپنی چاند کی رویت سے دیکھا جائے گا، یعنی یہاں کا 9 ذی الحجہ۔ اور بعض کہتے ہیں یوم عرفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا جو وہاں عرفہ کا دن ہوگا وہی مراد ہے۔ تو دونوں طرح کے اقوال اصحاب العلم کے اندر موجود ہیں، علماء کے اندر موجود ہیں۔
اس میں احتیاطی عمل یہی ہے کہ بندہ دونوں ہی روزے رکھ لے۔ کون سی اس میں حرج والی بات ہے؟ دونوں روزے رکھ لے تاکہ یہ فضیلت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور اگر یہاں کی رویت کے مطابق 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید واثق ہے کہ ہم اپنی رویت کے حساب سے 9 کے روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا کرنے کا کام، ان 10 مبارک دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب فضیلت بیان کی تو اس کے بعد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا تم کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتکبیر اللہ اکبر کے الفاظ کہا کرو، والتحمید اللہ کی حمد بیان کیا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان تینوں کو اگر ملایا جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تینوں طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس دعا کے اندر، اس تکبیر کے اندر موجود ہے۔ اور یہ وہ تکبیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ تربیت یافتہ صحابہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی پڑھنے شروع کر دیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ عید کا ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی یکم ذوالحجہ سے یہ تکبیرات وہ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ دونوں صحابی بازار کی طرف تکبیرات پڑھتے ہوئے محض اس نیت سے جایا کرتے تھے، نہ کوئی بازار میں کام ہوتا، نہ کوئی خریداری کرنی ہوتی، نہ کوئی چیز بیچنی ہوتی، صرف بازار کا رخ اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہاں دنیا کے کاموں میں لوگ بڑے ہی منہمک ہیں، بڑے ہی مصروف ہیں، ان کی اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں جا رہی، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تاکہ دنیا کے کاموں میں مصروف لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مبارک دن ہے، ان کے اندر تکبیرات کو بلند کرنا ہے۔ وہ بھی پھر ان دونوں صحابیوں کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ترغیباً بازار کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کو بلند کرنا چاہیے۔ سستی اور کاہلی یقین جانیے اس قدر ہے کہ ہماری زبانوں پر تکبیرات کے الفاظ آنے کا نام نہیں لیتے، دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہیں، نہ مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ کاروبار کے اندر مصروف ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، نہ راستے میں آتے جاتے ہوئے، انتہائی سستی کا عمل ہے ہمارے اندر۔ جبکہ یہ الفاظ اتنے مبارک ہیں، اتنے مبارک الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ چند اور الفاظ بھی جو شامل ہیں، فرمایا جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں کہ جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے ان تمام چیزوں سے یہ الفاظ زیادہ محبوب ہیں، یعنی دنیا کی ہر ایک چیز سے یہ الفاظ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جس کے اندر تحمید بھی ہے، جس کے اندر تسبیح بھی ہے، جس کے اندر تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، یہ چاروں قسم کی دعائیں اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ خدا رسیدہ ایک درخت کی شاخ کو نبی علیہ السلام نے پکڑ کر ہلاتے ہوئے اس کے جب پتے جھڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، فرمایا یہ مبارک الفاظ پڑھنے والا جو بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس درخت کی شاخ سے پتے جھڑے، اللہ گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے مبارک الفاظ ہیں، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو یہ مبارک دن ہے اور پھر یہ مبارک کلمات ہیں، ان کی یہ جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں یہ فضیلت عام دنوں کی فضیلت ہے، اگر ان 10 دنوں کے اندر ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے آپ اس کی شان اور فضیلت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں ہمیں عطا کریں گے. لہذا کثرت کے ساتھ تکبیرات کا، تحلیلات کا، تحمیدات کا اہتمام ہونا چاہیے. زبان پر کثرت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر قرار دیا گیا. سبحان اللہ و بحمدی دیکھنے میں معمولی سے الفاظ ہیں، فرمایا صبح و شام 100 دفعہ جو بندہ پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھنے میں معمولی سے الفاظ، لیکن توحید کا خزانہ، اللہ کی قدرت کاملہ کا اس کے اندر اقرار و اظہار، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یعنی اس دعا کے پڑھنے سے انسان کو صرف دنیا کے خزانے ہی نہیں جنت کے خزانے ملتے ہیں. اور جس عمل سے انسان کو جنت ملتی ہو، جنت کے خزانے ملتے ہو، وہ عمل مبارک عمل ہوتا ہے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں. کتنے مبارک الفاظ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ گناہوں سے پھرنے کی طاقت، نقصان سے بچنے کی طاقت، گھاٹے سے بچنے کی طاقت، تنزلی سے بچنے کی طاقت، بیماریوں سے بچنے کی طاقت، غربت فاقے سے بچنے کی طاقت، ہما قسم کے نقائص اور عیوب سے بچنے کی طاقت. لا حول ان سے میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، نہیں پھر سکتا. ولا قوت اور میرے اندر قوت نہیں ہے، نہ میں عبادت کا اہتمام کر سکتا ہوں، نہ نماز کا اہتمام کر سکتا ہوں، نہ فرائض و نوافل کا اہتمام کر سکتا ہوں، نہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کر سکتا ہوں، نہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فائدہ مند چیز حاصل کر سکتا ہوں، نہ میں صحت مند رہ سکتا ہوں، نہ میں کاروبار کے اندر رزق کما سکتا ہوں، نہ دنیا کی کوئی بھی نفع بخش چیز اسے حاصل کرنے کی میرے اندر طاقت ہے. ولا قوت الا باللہ. یا اللہ یہ سب کچھ ممکن ہے تو تیری توفیق کے ساتھ، تیری طاقت کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ یہ ممکن ہے. ہما قسم کے گھاٹوں سے، نقصانات سے تیری توفیق سے بچ سکتا ہوں. ہر قسم کا فائدہ، ہر قسم کی ترقی، ہر قسم کی خوبی، ہر طرح کا نیکی کا کام، ترقی کا کام، جنت کی طرف بڑھنے والا کام، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا. کس قدر بندے کے اندر عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور بندہ اپنے رب کو کس قدر طاقتور مان رہا ہے. یا اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے، تیرے اختیار سے ممکن ہے. اللہ کیوں نہ اپنے اس بندے پر مہربانی کرے، کیوں نہ جنت کے خزانے اس بندے کو دے. اس نے تو عقیدہ توحید کے اظہار میں اخیر کر کے رکھ دی ہے، اور اپنی عز و انکساری کا اس نے اخیر اظہار کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑے بڑے مسائل کا حل ہے، بڑی بڑی مشکلات کا حل ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اتنے مبارک کلمات ہیں. جس طرح کا بھی دکھ، تکلیف، پریشانی، غم آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھتے جائیں. صرف ان 10 دنوں کی بات نہیں، عام دنوں کے اندر بھی یہ فائدہ موجود ہے. اللہ ہر قسم کی پریشانی، دکھ، درد دور کر دیتے ہیں. اور اگر ان مبارک دنوں کے اندر پڑھا جائے تو آپ اس کے نتائج کا خود اندازہ لگائیں کس قدر اس کی فضیلت ملنے والی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹی چھوٹی تسبیحات، محترم بھائیوں ان کو پڑھنے کے فائدے اس قدر ہے کہ شیطان نے ہمارے دماغوں سے معاف کر رکھے ہیں. تو مبارک دنوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات کا، تحلیلات کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر استغفار، توبہ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کثرت کے ساتھ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ سارے مسائل ہیں ہی گناہوں کی وجہ سے. فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. من لزم الاستغفار، جس نے اپنے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی 3 طرح کے فائدے اسے عطا فرماتے ہیں. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہما قسم کی بند گلیوں سے، تنگ راستوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہما قسم کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں. وہ مسائل، وہ پریشانیاں جنہوں نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے،
جن کی وجہ سے ہمارا دم گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم کو دور کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے غموں نے آج ہماری صحتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے حالات تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں، ہمیں پریشانیوں کی دلدل میں دھسا دیا ہے، ان غموں کی وجہ سے ہماری حالت غیر ہو چکی ہے۔ استغفار کو لازم کرنے والا اللہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج رزق کی وجہ سے ہر بندہ پریشان، فرمایا استغفار کثرت سے کرنے والا اللہ اس کے رزق کے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندہ وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ تو لہذا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے مختصر الفاظ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں نے رخ دوسری طرف کر لیا تھا، اب میں اپنا رخ تیری طرف کرتا ہوں، میں گناہوں کی طرف چل چکا تھا، یا اللہ تیری رحمت کی طرف، نیکیوں کی طرف آتا ہوں، واتوب الیہ۔ اس سے تھوڑے لمبے الفاظ، تھوڑی بڑی دعا، فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، فرمایا میدان جنگ سے بھاگ کر کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کر چکا ہو، اللہ اس دعا کی برکت سے اتنا بڑا گناہ بھی اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس سے بڑی دعا پڑھنی ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار، توبہ کی، استغفار کی سردار دعا کہا ہے، وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ دعاؤں والی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں اپنی عاجزی کا اظہار، گناہوں کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف، یا اللہ تو نے دیا تو بہت کچھ لیکن میں نمک حرام نکلا، میں نے قدردانی نہیں کی، یا اللہ تیری ساری نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی میں گناہوں کی طرف لپکا رہا، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس میں عاجزیوں کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار اظہار ہے، بڑی زبردست یہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا، جو بندہ یہ دعا پڑھ کر فوت ہو جاتا ہے، اس بندے کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جنتی ہے، جنت کا حقدار ہے، بشرطے کہ عقیدہ اس دعا کے مطابق ہو، صرف طوطے کی طرح الفاظ کا رٹا نہ ہو، صرف زبان سے پڑھنے والا نہ ہو، دل سے اس کا اقرار کرنے والا ہو، اس دعا کا انجام جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ دعائیں کی جائیں۔ اسی طرح یہ مبارک ایام ہیں، ان کے اندر کرنے والا ایک کام یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ فردی نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، فردی نمازوں کو با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہی با جماعت پڑھنا ہم پر فرض بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا اس کے اندر جناب کوئی خاص کردار ادا کر کے ہم کو اضافی کام کر رہے ہیں۔ یہ با جماعت نماز ادا کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا مسجد کے اندر، یہ ہم پر فرض ہے۔ اس فرض کو اچھے انداز سے اگر پورا کرنا ہے تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ فرضوں سے پہلے جا کے ہم نے تحیت الوضو، تحیت المسجد، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن مؤکدہ بتلائی ہیں، ان سنتوں کا جا کے اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم یہ سوچ بنا لیں گے کہ ہم نے فرضوں سے پہلے جا کے نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر ہم سنتے نہ بھی پڑھ سکے تو کم از کم فرائض با جماعت ملیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں گے۔ محترم بھائیوں، یہ کرنے والا کام ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے متعلق فرمایا، دنیا وما فیہا سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، یہ 2 سنتیں ایک طرف۔ دوسرے الفاظ کے اندر یہ 2 سنتوں کو پڑھنے والا اتنی خیر و برکت سمیٹ لیتا ہے کہ دنیا جہان کے خزانے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت ہے۔ فرائض کے کیا فائدے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا اس کو تہجد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور ظہر سے بعد میں جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے جہنت سے آزادی کی خوشخبری سنائی۔
عصر سے پہلے جو 4 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ جو 5 نمازوں کے ساتھ سنن مؤکدہ 12 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم اہتمام کریں، خاص طور پہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار میں مشغول ہوں، تلاوت میں مشغول ہوں، آدھے سے پونا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے پر جو اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے، دل مچلتا اور تڑپتا ہے، اللہ ہمیں موقع دے ہم رب کے گھر کی زیارت کریں، حج اور عمرے کا جناب اہتمام کریں، اس کی ادائیگی کریں، دل مچلتا ہے اس کے لیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ حج اور عمرہ اگر محض سیر کے لیے کرنا ہے تو وہاں جا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے حج عمرے کی خواہش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیکج ہمیں یہی دے رہے ہیں۔ جیب اجازت نہیں دیتی وہاں تک پہنچنے کی، اللہ ہمیں تڑپتا ترستا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم جیسے غریبوں کو، کلاشوں کو یہاں پر یہ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ نماز فجر پڑھ کے بیٹھو، آدھے سے پونا گھنٹہ میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ ہم کلام ہو، میرا ذکر کرو، میری یاد کے اندر مشغول ہو۔ جب 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھو گے، حج اور عمرے کا ثواب تمہارے دامن میں میں ڈال دوں گا۔ اتنا بڑا پیکج ہے محترم بھائیوں، ان دنوں کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن کے شروع میں، دن کے اول حصے میں، یعنی سورج نکلنے سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تک دن کے شروع میں جو بندہ 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اب 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیرے سارے کام میرے ذمے ہیں، میں ان کو پورا کراؤں گا۔ 4 رکعتوں کا اہتمام کرنے والا، 2 کر کے 4 رکعتیں دن کے شروع میں پڑھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے تمام کاموں اور معاملات میں اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر ایک خاص نیکی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور محترم بھائیوں، اگر اللہ کی راہ میں ہم دے دیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، رب نے دیا ہے، وہ دے کر ہمیں کہتا ہے میرے راستے میں دو، جو تم میرے لیے دو گے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں واپس کروں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دیتا ہے، اللہ کے نام پر قرض دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر میں اسے واپس کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقہ کرنے والا مت غلط فہمی کا شکار ہو کہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، 1000 میں سے 100 روپیہ میں نے دے دیا تو اب 900 بچا ہے، 900 نہیں بچا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، یہ مال میں سے صدقہ کمی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم رب کے لیے جو آپ نے 100 دیے ہے، آپ کو نہیں معلوم رب نے کتنے 100 کا خرچہ، سینکڑوں کا خرچہ، ہزاروں کا خرچہ آپ کا بچا دیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم صدقہ نہ کرتے تو آپ کا کیا کیا نقصان ہونے والا تھا، کس نقصان کا آپ سامنا کرنے والے تھے، کہاں پر آپ کے ہزاروں لاکھوں خرچ ہونے والے تھے۔ آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے کتنی بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ اللہ کے دن میں یہ قرض ہے، لہذا ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دن صبح 2 اعلان کرنے والے منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ایک منادی کرنے والا کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اس کا نعم البدن دے، اس کی جگہ پہ اور دے، اس کے مال و جان کے اندر برکت دے۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے روکے، ہاتھوں کو بند کرے، تیری راہ میں خرچ نہ کرے، یا اللہ اس کا جو رکا ہوا مال ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو اس کی بھری ہوئی جیبیں ہیں، جو بھرے ہوئے صندوق ہیں، جو بھرے ہوئے بینک ہیں، یہ فرشتہ، یہ منادی کرنے والا بد دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو تلف کر دے، اس کو ضائع کر دے، اس کو برباد کر دے۔ اس کی بربادی کی کئی صورتیں ہیں کہ وہ انسان کو سکون نہیں پہنچا سکتا، ناگہانی آفات کے اندر خرچ ہو جاتا ہے،
یا انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خود خرچ نہیں کر سکتا، یہ جمع کیا ہوا پیسہ ورثاء کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کئی صورتیں ہیں اس کے تلف ہونے کی، یہ منادی کرنے والا بد دعا کرتا ہے۔ بد دعا سے بچنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ محترم بھائیوں 5، 10، 50، 100، 500، 1000 جتنی اللہ توفیق دے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس نیت سے خرچ کریں کہ رب کی راہ میں یہ دیا ہوا کئی گنا لے کر واپس آئے گا۔ یہ اللہ کی بینک میں آپ پیسہ ڈال رہے ہیں، دنیا کے بینک آپ کو یہ تسلی دلاتے ہیں جی آپ اتنے دیں گے تو اتنی پرسنٹیج آپ کو ملے گا، پرافٹ ملے گا۔ یہ دنیا کا سود ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، اللہ تمہیں سود، تمہیں نفع دینا چاہتے ہیں۔ رب کا دیا ہوا جو سود نفع ہے وہ حلال بھی ہے، خیر و برکت والا بھی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے قابل اعتماد کون ہو سکتا ہے؟ بینکوں پر اعتماد کر لیتے ہیں، رب کے اوپر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ آئیے ان 10 دنوں کے اندر کرنے والا نیکی کا کام ایک اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا، خود بھی قربانی کا اہتمام کیا اور قربانی کا حکم دیا۔ فرمایا جو بندہ گنجائش پاتا ہے، وسعت پاتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا حق ہی نہیں بنتا۔ مسلمانوں کے انداز سے یہ بندہ ہٹ رہا ہے، شعار سے ہٹ رہا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، رب کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا، مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے، دعا میں شریک نہ ہو، کس قدر نفرت کا اظہار ہے۔ تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربانی کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر اگر زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو پہلے دن 10 ذی الحجہ کو اگر قربانی کی جائے تو فضیلت والے عشرے میں شامل ہونے کی وجہ سے ہم بہت بڑا ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے، باقی سارے اعمال کی حیثیت اس دن کم ہو جاتی ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت والا، اس دن کی قربانی بڑی فضیلت والی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں لیکن قربانی کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ خدا را اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یہ قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ اگلا ان دنوں کے اندر کرنے والا کام یہ ہے کہ ان کے اندر ہم ہمدردی، خیر خواہی کا اظہار کریں، ایثار و قربانی کا اظہار کریں۔ ہمدردی، خیر خواہی صرف اپنے پیٹ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اپنے فریدر بھر بھر کے نہ رکھیں۔ بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ایک سے زائد قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر گوشت اپنی فریدر کے اندر، ناپسندیدہ گوشت، ناپسندیدہ جانور کے حصے، وہ صدقہ و خیرات، اچھا جو گوشت ہے وہ اپنے فریدر کے اندر جمع کر لیا جاتا ہے۔ او محترم بھائیو، قربانی جو اللہ کے لیے آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے اپنا فریدر بھر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ گھٹیا حرکت تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ گھٹیا غربا مساکین کے لیے، چھیسڑے ان کے لیے، اور جو کام کا گوشت ہے وہ اپنے پاس، اپنے لیے رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن رب کے لیے جو دیا ہے رب کا منہ دیکھیں، اللہ کا منہ دیکھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایثار اور قربانی کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر یہاں پر ہم ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتے ہیں تو محترم بھائیوں ہمیں زائد قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے قرب و جوار میں بڑے مستحق لوگ پڑے ہیں جن کا دل چاہتا ہے ہم بھی قربانی کریں، ثواب حاصل کریں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ آپ ایک سے زائد قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے ایک کر لیں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کھڑا ہے۔ کسی مستحق بندے کو آپ قربانی کا جانور لے کے دے دیں، انشاءاللہ وہ قربانی کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی دل خوش ہوگا، برابر کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملنے والا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب یہاں پر ملنے والا ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں بڑے مظلوم و مقہور مسلمان پڑے ہیں، ستم رسیدہ لوگ پڑے ہیں، غزہ کی پٹی میں بسنے والے، کشمیر کی وادیوں میں رہنے والے، بنیے کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے، یہود و ہنود کے ظلم و ستم کے مارے ہوئے، جو آج بے گھر ہیں، در بدر ہیں، جو خیموں کے اندر بھی رہنے کے مجاز نہیں ہیں، جن کے علاج معالجے کے ہسپتالوں کو بھی گرا دیا گیا، جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، جو آج ویپن نہیں مانگ رہے بلکہ خوراک کا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہمیں افراد دو، نہ ہمیں ایمونیشن دو، نہ ہمیں ویپن دو، ہم جتنے ہیں اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
ہم گلیلوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پتھروں کے اندر اللہ نے ایٹم بم کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے بچوں کے لیے پانی کی، خوراک کی۔ آج وہ خوراک کی وجہ سے نہایت پریشان ہے۔ آج ان کو ایک آلو پاکستان کے ہزاروں روپے میں مل رہا ہے۔ محترم بھائیو، اشد خوراک کی ان کو ضرورت ہے، وہ تو دالوں کے لیے، چٹنی کے لیے ترسنے والے۔ اگر ہم تھوڑا سا ہمت کریں، ایک سے زائد قربانی جو کرنے والے ہیں وہ اپنی ایک قربانی یہاں پر کریں، باقی قربانی غزہ کے لیے اگر دے دیں، انشاءاللہ ان تک گوشت پہنچے گا، ان کے گھروں میں یہ گوشت پکے گا۔ اللہ کی توفیق سے کس قدر آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے، ان کے چہروں پر جو خوشی آئے گی، اس خوشی کے نتیجے میں اللہ آپ کے کتنے غم دور کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا صدقہ، بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ جو بندہ کسی مسلمان کے چہرے پر خوشی لاتا ہے، جو کسی دکھی کو خوش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے دکھ بھی دور کرتا ہے اور قیامت کے دن کے دکھ بھی اس کے دور کرے گا۔ تو محترم بھائیو، آج سوشل میڈیا نے ان کی ساری حقیقت کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ یہاں پر افراد موجود ہیں، مسلم میڈیکل مشن موجود ہے جو اللہ کی توفیق سے وہاں کام کر رہا ہے۔ مصر کی طرف سے قربانیوں کا، مصر کے راستے سے قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ مبارک موقع ہے، مبارک اور قیمتی دن ہے۔ ان دنوں کے اندر آپ اپنے بھائیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک قربانی اپنی طرف سے یہاں سے کریں، باقی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے باقی وہاں پر بھیجیں، انشاءاللہ قربانی کا اجر بھی ملے گا، مظلوم مقہور مسلمانوں کے چہروں پر خوشی بھی آئے گی۔ اللہ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا آخرت کی پریشانیاں انشاءاللہ دور کرے گا۔ یہ وہ کرنے کے چند کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ معلومات ہماری بہت وسیع ہیں، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، صرف کمی ہے تو وہ عمل کی کمی ہے۔ آج عملی میدان کے اندر ہم زیرو ہیں، ویسے علم کے اعتبار سے، زبان چلانے کے اعتبار سے ہمارے جیسا کوئی ہیرو نہیں ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ آج قیمتی دن ہے جمعۃ المبارک کا، عصر سے لے کر مغرب تک دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے اندر اہتمام کریں۔ نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصی طور پہ تکبیرات جن کو فرد نمازوں کے بعد شاید سنت سمجھ کے ادا کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، مسنون تو نہیں ہے، لیکن ہم نمازوں کے بعد بیٹھ کر کچھ اہتمام کر لیں تاکہ باقی اوقات میں جب ہم غافل ہوتے ہیں یہ تکبیرات اذکار ہم سے نہیں ہو سکتے، کم از کم یہ تکبیرات، یہ اذکار مسجد میں بیٹھ کے ہم ادا کر لیں، رات کے اوقات مقرر کریں۔ بہرحال دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، دعا طاقتور ہتھیار ہے، یہ تقدیر کو بدل دینے والی چیز ہے، اس کا سہارا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما۔ سلیم بھائی کے گھر والے بیمار ہیں، دعا کی اپیل کی ہے، ان کی مسز کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما۔ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضها ومرض المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما۔ اللهم انصر المظلومين في أي مكان، اللهم انصر المظلومين في فلسطين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
ہے